کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اوپر، تمام میری امتیوں پر ابو بکر کی محبت فرض ہے، یعنی ان سے محبت رکھیں ابو بکر سے۔ تو اس لیے ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک تعالیٰ کی شان اور ان کی عظمت، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کارنامے جو اس امت کے حق میں آپ نے قربانیاں دیں، ہمیں ان کو یاد رکھنا چاہیے، اور خاص کر ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک تعالیٰ کی شان کیا ہے۔ ورنہ حالات یہ ہیں میرے دوستو کہ آنے والی جو ہم تو کی نسل ہے نا، آنے والی نسل وہ پوچھے کرے گی کہ حسین کس کا نام تھا۔ جو حالات چل رہے ہیں نا، اور جو ہم تم موبائلوں میں ہم تو کی نسل گم ہو چکی ہے، موبائل کے اندر گم ہو چکی ہے، اور موبائل کی دنیا میں بالکل فنا ہو رہی ہے ہماری قوم۔ تو حالات یہ آ رہے ہیں اس طرح کے کہ قوم پوچھے گی کہ سیدنا صدیق اکبر کون تھے۔ تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ جو 4 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، جو خلفائے راشدین ہیں، خلفائے راشدین ہیں، تو خلفائے راشدین میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، اور سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، اور سیدنا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، اور 6 مہینے تک سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ یہ ٹوٹل جو خلافت کا جو زمانہ ہے، خلافت راشدہ کا جو زمانہ ہے، یہ 30 سال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد جو خلافت رہے گی وہ 30 سال تک رہے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ظاہری زندگی میں ہی فرما دیا تھا۔ تو یہ خلافت راشدہ جو ہے، جس کو خلافت راشدہ اسلام کے اندر بولا جاتا ہے، تو خلافت راشدہ ان 5 اشخاص کے شخصوں کے اوپر ہے، یعنی سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا، اور 6 مہینے جو ہیں وہ حضرت امام حسن مجتبی۔ یہ خلافت راشدہ ہے۔ تو ہمارے بچوں کو یہ نام یاد ہونا چاہیے۔ تو بچوں کے تو دوستو جب نام یاد ہوں گے جب ابا کے نام یاد ہوگا۔ جب حالات یہ ہیں کہ جب ابا کے نام یاد نہیں ہے تو بچوں کو کہاں سے یاد ہوگا۔ اور ہم اسکول کے کام کے لیے بچوں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، یہ بچوں سے کام کراتے ہیں، اگر بچہ نہیں کرے تو غصہ کرتے ہیں، اور بچوں کو مطلب یہ ہے کہ سختی بھی کرنے کی پڑے تو سختی بھی کریں گے، مگر قسم خدا کی کبھی دین کی بات سکھانے کے لیے ماں باپ اپنے بچوں کو لے کر آج کا نہیں بیٹھ رہا۔ اللہ ماشاءاللہ پوری بستی کا اگر ہم اپنی رانی کا جائزہ لیں تو 2-4 گھر ایسے ہوں جو اپنے بچوں کو لے کر دین کی بات کے لیے بیٹھ جائیں، ورنہ تو نہیں۔ یہ حالات ہیں ہمارے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ مہینہ چل رہا ہے، اور آنے والی 22 تاریخ کو اللہ نے چاہا توفیق بخشی تو اپنی مسجد کے اندر سیدنا صدیق اکبر کا جشن صدیق اکبر منائیں گے انشاءاللہ، اور بڑے پیمانے پہ منائیں گے۔ دونوں مسجدوں میں اعلان کریں گے، ادھر بھی اعلان کریں گے، ادھر بھی اعلان کریں گے، اور جس کو اللہ توفیق عطا فرمائے گا وہ آئے گا۔ ایسے میں کسی کو زبردستی کا معاملہ تو ہے نہیں اسلام کے اندر، یہ تو محبتوں کے سودے ہیں، جو آئے وہ لے سکتا ہے، جو نہیں آئے تو وہ کمائے گا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ کیا فرماتے ہیں آقا؟ کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم میں سے جو ان کی اقتدا کرے، یعنی ان جو
تم میں سے ان کی پیروی کرے، اقتدا کرے، وہ روشنی پائے گا، وہ روشنی پائے گا، یعنی وہ نجات پا جائے گا، وہ نجات پا جائے گا جو ان کی اقتدا کر لے، میرے صحابہ کی جو اقتدا کر لے اللہ رب العزت اس کو نجات عطا فرما دے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، وہ ہے جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے۔ یہ صحابہ کی شان میں اللہ بیان فرما رہا کہ ان کے دل اتنے شفاف، اتنے آئینہ تھے کہ اللہ نے اپنی پرہیزگاری کے لیے اور اپنی جلوہ گاہ کے لیے صحابہ کے دلوں کو اللہ نے پرکھ لیا تھا، اللہ نے ان کو پرکھ لیا تھا۔ اللہ اکبر، ان کے لیے اللہ فرماتا ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے، ان کے لیے بخشش ہے، بڑا ثواب ہے۔ قسم خدا کی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی شان اور عظمت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرا کوئی صحابی ایک مٹھی کھجور یا ایک مٹھی جو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرے، کیا کرے؟ ایک مٹھی میں کتنی کھجور آ جائیں گی؟ 5 7 10 کھجور آ جائیں گی۔ ایک مٹھی میں کتنے جو آ جائیں گے؟ بابشیر مطلب یہ کہ 50 گرام آ جائیں گے، ایک چھٹانگ آ جائیں گے۔ تو آقا فرما رہے ہیں، دیکھیے ان کی شان اور عظمت دیکھیے، کیونکہ ان کا جو بھی وہ عمل کرتے نا وہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے۔ ہم تم کہیں نہ کہیں ہم تو کا عمل جو ہم تم کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں دکھاوا بھی ہو جاتا، کتنی بھی ہم تم پرہیزگاری کریں مگر کہیں نہ کہیں دوستو دکھاوا آ جاتا۔ کوئی انسان اگر حالات یہ ہے کہ اگر ہم تم فجر کی تہجد کی نماز ادا کریں، اپنے گھر میں پڑھ لیں تہجد کی نماز، تو بتاؤ کسی کو پتہ ہے کہ میں پڑھ لوں یا آپ پڑھ لیں تہجد کی نماز؟ مگر ہم تو کا نفس اتنا بدکار ہو چکا ہے اور اتنا مطلب یہ ہے کیا شہرت پسند ہو چکا ہے کہ میری واہ واہی ہونی چاہیے۔ 1 2 یا 3 دن کے بعد کہہ دے گا یار تہجد کی نماز میں مزہ بہت آتا، کیا کہے گا کہ تہجد کی نماز میں مزہ بہت آتا، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بھائی یار مولانا صاحب یا فلاں صاحب تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ یہ حالات ہیں ہم تو کی زندگی کے حالات یہ، مگر صحابہ یا بزرگان دین عمل کرنے کے بعد اس کو یہ ان کی کوشش رہتی تھی کہ اب اس کو چھپاؤں کیسے میں لوگوں سے میں اس کو چھپاؤں کیسے؟ یہاں ہم تم کچھ کرتے نہیں ہیں مگر گھنٹہ بجنا چاہیے، نام کی گھنٹہ بجنا چاہیے یا مسجد کے اندر اعلان ہونا چاہیے، اگر تھوڑا بہت کبھی چندہ ہم تو انہیں دے دیا تو صحابہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے، تو ان کا جو بھی عمل ہوتا تھا وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ اگر میرے صحابہ میں سے کوئی بھی ایک مٹھی جو صدقہ کرے یا ایک مٹھی وہ کھجور صدقہ کرے تو غیر صحابہ کا ایسا ہے، غیر صحابہ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دے اور میرا صحابہ صرف ایک مٹھی جو صدقہ کر دے تو میرے صحابہ ان سے ثواب میں بڑھ جائے۔ یعنی ہم تم سونا احد پہاڑ کے برابر رب کی راہ میں سونا خرچ کریں، رب کے راستے میں سونا خرچ کریں تو ان کے ثواب کو نہیں پا سکتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک مٹھی صدقہ کرنا وہ اتنا اخلاص کے ساتھ تھا کہ ہم تم اس کو نہیں پا سکتے ہیں۔ اور جو قربانیاں صحابہ کی رہیں وہ قربانیاں دوستو ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ آج حالات ہم تو کیا ہوتے ہیں، یا مولانا صاحب دنیا ہے تھوڑا بہت تو کرنا پڑے گا نا، یہ ایسا نہیں ہوتا، یہ دنیا کا معاملہ ہے، دستور ہے۔ جب جو بھی معاملات ہم تو کی زندگی کے ہوں، شادی بیاہ کے ہوں یا ویسے کوئی بھی معاملات ہوں، تو کہیں نہ کہیں یہ ہم تو کے پاس جملہ آ جاتا ہے مولانا صاحب سب کو لے کر تو چلنا پڑے گا، آتے نہیں آتے۔ مگر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی شان یہ ہے قسم خدا کی کہ ان کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کسی کو نہیں دیکھتے تھے۔ ان کی نظروں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے عظمت والی اگر کوئی شان کسی کی شان تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ اگر کسی کے مال نے فائدہ دیا ہے تو وہ ابو بکر کے مال نے فائدہ دیا سب سے زیادہ۔ تو دیکھیے یہ تعریف کی بات ہوئی نہیں ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، تو سیدنا صدیق اکبر کا تو سینہ مطلب یہ ہے کہ چوڑا ہو جانا چاہیے تھا، اور خوشی کے مارے وہ واہ واہی ہونی چاہیے تھی ان کو تو۔ مگر یہ جملہ سننے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک عنہ اتنے روتے ہیں بے حساب روتے ہیں، بے حساب روتے ہیں۔ آج ہم تو کا تو یہی ہے کہ یار کم سے کم اعلان ہونا چاہیے، میں نے 500 یا 10,000 روپے دے دیے تو، اور یہ میں نے یار یہ چٹائی بھجوا دی، میں نے جے نماز ڈال دی، تو ہمارے کہیں نہ کہیں دل کے اندر یہ رہتا۔ سیدنا صدیق اکبر روتے ہیں اور رونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ کا تسلیم، میں یا میرا مال کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ میں یا میرا مال کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہی۔ کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ میں اور میرا مال کیا ہے؟ میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے۔ یہ ابھی سیدنا صدیق اکبر نے اپنی زبان مبارک سے کبھی یہ نہیں کیا کہ یا رسول اللہ یہ میرا مال ہے۔ جب دین کی خاطر بات آئی دینے کی تو یہی کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا مال ہے، یہ آپ کا مال ہے، جہاں دل کرے اس کو وہاں خرچ کر دیجیے، وہاں خرچ کر دیجیے۔ آج ہم تم اگر دیتے بھی پیسہ تو کمیٹی کو یا دوسرے لوگوں کو مشورہ پہلے دیں گے بھی ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ یا جب اللہ کے نام پر دے دیا تو پھر مشورہ کس ہے؟ ہمیں تو اس سے لینا ہے نا، کمیٹی والوں سے تھوڑی لینا ہے۔ جو کاریہ کرتا لوگ کام کر رہے ہیں ہمیں ان سے کیا لینا؟ ہم نے جس کے نام پر دیا ہے ہمیں اس سے اس کا بدلہ لینا، اس سے اس کا بدلہ لینا، نہ کہ ہمیں کمیٹی والوں سے کسی سے بدلہ لینا ہے، یا جس کو ہم دے رہے نا اس سے ہمیں بدلہ لینا ہے۔ تو جب ہمارا ٹارگیٹ یہ ہوگا کہ ہمیں اللہ سے اس کا اجر اللہ مجھ کو عطا فرمائے گا، تو قسم خدا کہ اللہ اتنا عطا فرمائے گا کہ وہ ہمارے وہم و گمان میں نہیں آ سکتا۔ تو انشاءاللہ آج سے یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک عنہ کا مختصر سا روزانہ ذکر خیر کریں گے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ سیدنا صدیق اکبر کی کیا قربانیاں ہیں اسلام کے لیے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے، اور ان کے باپ یا ان کے بیٹے اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتے تھے۔ یہ انشاءاللہ اس ٹاپک پہ آپ سے میں ایک ہفتے تک اللہ نے چاہا تو بات کریں گے، پھر جب وہ تاریخ آ جائے گی تو جشن صدیق اکبر منائیں گے۔ اللہ تعالیٰ